السلام علیکم۔ آج پیر ہے اپریل کی 24 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے بھارت کے ساتھ جنگ نہ کرنے کی صلاحیت کے بارے میں بیان اور مسئلہ کشمیر پر بات چیت کے بارے میں انکشافات کے بعد مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ پاکستان فوج کی طرف سے اگرچہ اس بارے میں کوئی باقاعدہ بیان سامنے نہیں آیا ہے، تاہم فوج کے قریب سمجھے جانے والے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سابق آرمی چیف نے معاشی مشکلات کا تو کہا ہوگا، لیکن بھارت کے ساتھ جنگ نہ کرنے کی صلاحیت کے بیان کے بارے میں یہ مبالغہ آرائی ہے۔ سینئر صحافی حامد میر نے کی طرف سے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف سے کشمیر کے بارے میں دیے گئے بیان کے بعد پاکستان اور بھارت میں ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے، جسے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران خان کو کشمیر میں نریندر مودی کے 5 اگست سن 2019 کے اقدامات کا پہلے سے علم تھا اور وہ پارلیمان کو اعتماد میں لیے بغیر بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر بنانا چاہ رہے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کی شیری مزاری نے اس بارے میں ایک ٹویٹ میں کہا کہ حامد میر نے جنرل باجوہ کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ کشمیر کے بارے میں ڈیل کرنا چاہتے تھے، تو یہ درست بات ہے۔ اجیت دوول پاکستان کا دورہ کرنا چاہتے تھے، لیکن عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے اس بارے میں انکار کر دیا تھا۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے 2 صوبوں کی اسمبلیوں کی تحلیل کے معاملے پر کیا جانے والا دعویٰ سوشل میڈیا پر موضوع بحث ہے۔ مقامی ٹی وی چینل ARY نیوز پر اتوار کی شب نشر ہونے والے ایک انٹرویو میں عمران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے کہنے پر انہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں تحلیل کی تھیں۔ اس سے قبل عمران خان جنرل باجوہ کو اپنی مرکزی حکومت کے خاتمے کا ذمہ دار ٹھہراتے رہے ہیں، تاہم انہوں نے جنرل باجوہ کے کہنے پر صوبائی حکومتوں کی تحلیل کا بیان دے کر ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر عمران خان کے اس دعوے پر سوالات کیے جا رہے ہیں کہ جس شخص کو مرکز میں اپنی حکومت کے خاتمے کا ذمہ دار کہتے رہے ہیں، بھلا اس کے کہنے پر صوبائی حکومتوں کا خاتمہ کیوں کیا گیا؟ واضح رہے کہ عمران خان کے حکم پر رواں برس جنوری میں تحریک انصاف کی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومتیں تحلیل کر دی گئی تھیں۔ اس وقت دونوں صوبوں میں نگراں حکومتیں قائم ہیں، جبکہ سپریم کورٹ نے پنجاب میں انتخابات کے لیے 14 مئی کی تاریخ مقرر کر رکھی ہے۔ افغان طالبان نے دہشت گردی کے لیے داعش کی جانب سے افغانستان کی سرزمین استعمال ہونے کی ایک رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے ایک رپورٹ میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر امریکہ کے محکمہ دفاع پینٹاگن کی لیک ہونے والی مبینہ خفیہ دستاویز کے حوالے سے یہ انکشاف کیا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ افغانستان میں دہشت گرد گروپ داعش یورپ اور ایشیا کے مختلف ملکوں میں حملوں کی منصوبہ بندی کرنے میں مصروف ہے اور امریکہ کو بھی نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی اس رپورٹ پر امریکی انتظامیہ کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا ہے، تاہم افغانستان میں طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اس رپورٹ کو پروپیگنڈا قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ طالبان مخالف سیاستدان، جن میں قومی مزاحمتی محاذ کے رہنما احمد مسعود بھی شامل ہیں، پیر کو ویانا میں 3 روزہ کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔ نیشنل فرنٹ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ احمد مسعود اتوار کو افغانستان پر دوسری ویانا کانفرنس میں شرکت کے لیے آسٹریا گئے ہیں۔ NRF کا کہنا ہے کہ کانفرنس کا بنیادی مقصد طالبان کے خلاف مخالف سیاسی، سول
اور فوجی سرگرم کارکنوں کے درمیان اعتماد سازی کو مضبوط کرنا ہے۔ چین اور بھارت کے درمیان گزشتہ 3 برسوں سے مشرقی لداخ میں جاری فوجی محاذرائی کے خاتمے کے لیے دونوں ملکوں کے اعلیٰ عسکری عہدیداروں کے درمیان ایک مرتبہ پھر مذاکرات ہوئے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان کور کمانڈرز کے سطح پر اتوار کو بات چیت کا 18واں دور ہوا، جس میں سرحدی تنازع اور فوجی جھڑپوں کی روک تھام سمیت دیگر امور زیر بحث رہے۔ تاہم دونوں جانب سے اس ملاقات کی تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ ایل اے سی پر دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان متعدد بار جھڑپیں ہو چکی ہیں۔ دونوں ممالک سرحدی کشیدگی کے لیے ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے رہے ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو ایل اے سی کو یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ بھارتی ریاست پنجاب کی پولیس نے کہا ہے کہ اس کے زیر حراست علیحدگی پسند رہنما امرت پال سنگھ کو مرکزی حکومت کی ہدایت پر آسام جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے بھارتی پنجاب میں علیحدہ سکھ ریاست خالصتان کے قیام کی حامی وارث پنجاب دے تنظیم کے سربراہ امرت پال سنگھ کو اتوار کی صبح ضلع موگا کے گردوارے سے گرفتار کیا تھا۔ پولیس کو 18 مارچ سے امرت پال سنگھ کی تلاش تھی۔ حکام کا کہنا ہے کہ امرت پال کی آسام منتقلی کا فیصلہ ہریانہ پنجاب کی جیلوں کے باہر احتجاج یا جیل توڑنے کی کسی ممکنہ کوشش کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ سوڈان میں فوجی دھڑوں کے درمیان جاری جھڑپوں کے باعث امریکہ سمیت متعدد ممالک کے سفارتی عملے اور شہریوں کا خرطوم سے انخلاء جاری ہے۔ امریکہ نے خرطوم میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا ہے اور اتوار کو چینوک ہیلی کاپٹرز کے ذریعے اپنے سفارتی عملے سمیت لگ بھگ 100 افراد کو سوڈان سے نکال لیا ہے۔ اس کے علاوہ برطانیہ، فرانس، نیدرلینڈ، جرمنی، کینیڈا اور ترکیہ سمیت متعدد ممالک خرطوم سے اپنے شہریوں اور سفارتکاروں کا انخلاء کر رہے ہیں۔ جنگ بندی کی کوششوں میں ناکامی کے بعد متعدد ممالک نے انخلاء کا آغاز کر دیا تھا اور یہ سلسلہ پیر کے روز بھی جاری رہا۔ ادھر خرطوم میں سعودی سفارت خانے نے اپنے ایک بیان میں بتایا ہے کہ رائل سعودی نیول فورس کی مدد سے سعودی اور دیگر دوست ممالک کے شہریوں کو سوڈان سے بحفاظت منتقل کر دیا گیا ہے۔ ان شہریوں میں 91 پاکستانی بھی شامل ہیں۔ انتقال اقتدار کے تنازع پر سوڈان میں گزشتہ 9 روز سے جاری جھڑپوں میں اب تک 400 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں بڑے پیمانے پر ہونے والی فائرنگ کے ہلاکت خیز واقعات میں ہلاکتوں کے ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں۔ رواں سال اب تک لگ بھگ ہر ہفتے فائرنگ کا ایک ہلاکت خیز واقعہ رپورٹ ہوا ہے۔ رواں سال کے 111 دنوں میں پیش آنے والے 17 ہلاکت خیز واقعات میں 85 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ ہر واقعے میں حملہ آوروں نے جدید اسلحہ استعمال کیا ہے۔ خیال رہے کہ صرف سال سن 2009 وہ برس تھا جب اتنے ہی کم عرصے میں کم ترین واقعات پیش آئے تھے۔ خبررساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس، یو ایس اے ٹوڈے اور امریکہ کی نارتھ ایسٹرن یونیورسٹی کے تعاون سے مرتب کردہ ڈیٹا بیس کے مطابق سن 2006 سے اب تک 2842 افراد فائرنگ کے ہلاکت خیز واقعات میں مارے جا چکے ہیں۔ واضح رہے کہ اس ڈیٹا بیس میں کسی واقعے میں 4 یا اس سے زیادہ اموات کو ہلاکت خیز واقعہ قرار دیا گیا ہے۔ امریکہ میں رواں سال بڑھتے ہوئے فائرنگ کے واقعات کی تعداد میں حیران کن اضافہ ہوا ہے، جو کہ مرتب کردہ اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں ہر 7ویں دن فائرنگ کا ایک واقعہ پیش آ رہا ہے۔ یہ اعداد و شمار تو لگ بھگ 2 دہائیوں سے مرتب کیے جا رہے ہیں، تاہم جب سے انہیں ترتیب دیا جا رہا ہے ان میں رواں سال کے اعداد و شمار سب سے زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ ایرانی نژاد امریکی شہری عماد شرگی کی ایون جیل میں قید کو 5 برس گزر گئے ہیں۔ ایسے میں ایران کے لیے امریکی خصوصی ایلچی رابرٹ میلے نے اتوار کو ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ رابرٹ میلے نے کہا کہ ایرانی حکام نے
شارگی کو جعلی الزامات کے تحت گرفتار کیا ہے اور غلط طریقے سے حراست میں رکھا ہوا ہے۔ میلے نے اتوار کو اپنے ٹویٹ میں ایران سے 2 دیگر امریکی قیدیوں کو رہا کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ میلے نے کہا کہ ہم سیامک نمازی اور مراد تہباز کی رہائی کے ساتھ ساتھ شارگی کی رہائی کے لیے کام کرنا بند نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کو سیاسی مقاصد کے لیے امریکی شہریوں کو حراست میں لینے کے اپنے اشتعال انگیز عمل کو ختم کرنا چاہیے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے کہا ہے کہ اگرچہ یوکرین کو مطلوبہ گولہ بارود کی فراہمی کے پروگرام میں کچھ اختلافات باقی ہیں، لیکن انہیں یقین ہے کہ رکن ممالک باقی تفصیلات کو حتمی شکل دے دیں گے۔ بوریل نے یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ملاقات کے لیے لگزمبرگ پہنچنے پر پیر کے روز صحافیوں کو بتایا کہ انہیں یقین ہے کہ ہر کوئی سمجھے گا کہ ہم انتہائی ہنگامی صورتحال میں ہیں۔ بوریل نے کہا کہ اس وقت تک ہماری کوشش ہوگی کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ یوکرین کے پاس روسی جارحیت سے نمٹنے کے لیے دفاعی صلاحیت موجود ہو۔ بعد ازاں انہوں نے یوکرین کے وزیر خارجہ دمیترو کولیبا کے ویڈیو کے ذریعے اجلاس سے خطاب کے بعد ٹویٹ کیا کہ جنگ روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ روس جنگ بند کر دے اور یوکرین کی سرزمین سے دستبردار ہو جائے۔ کولیبا نے گزشتہ ہفتے مایوسی کا اظہار کیا تھا کہ یورپی یونین کے ارکان کی جانب سے گزشتہ ماہ طے پانے والے معاہدے پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا ہے، جس میں یوکرین کے لیے مشترکہ طور پر توپ خانے کی گولہ بارود کی خریداری اور یورپی گولہ بارود کی پیداوار کو بڑھانے کا عہد کیا گیا تھا۔ روس اور یوکرین نے اتوار کے روز جنگ زدہ شہر باخموت میں کامیابی کے دعوے کیے ہیں۔ ماسکو نے کہا ہے کہ اس کی افواج نے شہر کے مغربی علاقے میں مزید 2 محلوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، لیکن اس نے کوئی تفصیلات نہیں بتائیں۔ تاہم یوکرین کے کرنل جنرل الیگزینڈر سیریسکی نے پیغام رسانی ایپ ٹیلی گرام پر اپنی اور یوکرینی فوجیوں کی فرنٹ لائن پر تصاویر پوسٹ کی ہیں اور کہا ہے کہ ہم دشمن کو نشانہ بنا رہے ہیں اور اہم محاذوں پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ نہ تو ایسوسی ایٹڈ پریس اور نہ ہی رائٹرز میدان جنگ کی رپورٹ سے اس کی تصدیق کر سکے ہیں۔ ایک روسی اہلکار نے پیر کے صبح کرائمیا کی بندرگاہ سیواستوپول پر ڈرون حملے کی اطلاع دی ہے۔ شہر کے لیے روس کے متعین کردہ گورنر میخائل روزایف نے سوشل میڈیا پر کہا کہ روسی افواج نے ایک ڈرون کو تباہ کر دیا جبکہ دوسرا ڈرون پھٹ گیا۔ رزایوف نے کہا کہ حملے سے کسی قسم کے نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ یوکرین کی فوج کی جانب سے فوری طور پر اس حملے کی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ برطانوی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ روس ممکنہ طور پر یوکرین کے زیر قبضہ علاقوں کو روسی فیڈریشن کی بیوروکریسی میں تیزی سے ضم کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ حملے کو کامیاب ظاہر کیا جا سکے، خاص طور پر سن 2024 کے صدارتی انتخابات سے پہلے۔ اپنی روزانہ کی رپورٹ میں برطانوی وزارت نے کہا ہے کہ خیرسن کے رہائشیوں کو ایک اور علاقہ جو روس نے الحاق کرنے کا دعویٰ کیا ہے، اس کو دھمکی دی گئی تھی کہ اگر وہ 1 جون تک روسی پاسپورٹ قبول نہیں کرتے ہیں تو ان کی جائیدادیں ضبط کر لی جائیں گی۔ کینیا کی پولیس نے کہا ہے کہ ملک کے مشرق میں ایک ایسے مذہبی فرقے کے ماننے والوں کی مزید 26 لاشیں ملی ہیں جنہیں مبینہ طور پر ان کے پادری نے کہا تھا کہ اگر فاقہ کشی کرتے ہوئے ان کی موت واقع ہو گئی تو وہ یسوع مسیح سے جا ملیں گے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق کینیا کے ساحلی قصبے مالندی سے ملنے والی ان لاشوں کے بعد اس فرقے سے تعلق رکھنے والے افراد کی ہلاکتوں کی تعداد 47 ہو گئی ہے۔ AFP کے ایک فوٹوگرافر کے مطابق سرچ ٹیمیں مالندی کے ساحلی قصبے کے قریب دیگر لاشوں کی تلاش میں کھدائی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کئی لاشیں پہلے ہی پلاسٹک کی چادر میں لپٹی ہوئی وہاں پڑی تھیں۔ بھارت کی چوٹی کے مرد و خواتین پہلوان ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے صدر اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکن پارلیمان برج بھوشن شرن سنگھ اور بعض کوچز کے خلاف جنسی استحصال کے الزام کے معاملے پر 3 ماہ کے اندر دوبارہ دھرنے پر بیٹھ گئے ہیں۔
नई दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस के नजदीक जंतर मंतर पर इतवार से धरने पर बैठे पहलवानों ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि 7 खवातीन पहलवानों ने, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल हैं, पार्लियामेंट स्ट्रीट के थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। हुकूमत ने ओलंपिक मेडलिस्ट बॉक्सर मैरी कॉम की क़यादत में 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी थी और उसे 1 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई थी। कमेटी ने खवातीन पहलवानों और फेडरेशन के सदर के बयानात रिकॉर्ड किए हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। कैमरामैन सैयद असफर इमाम और क़ज़ाफ़ी बाबर और न्यूज़ एडिटर कमर अब्बास जाफरी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।